الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ آخری جنتی جسے جنت میں سب سے کم نعمتیں ملیں گی، اس کا حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے ساری دنیا یعنی 10 گنا دنیا کی حکومت جتنی بڑی ہو سکتی ہے، اتنی ساری حکومت، اتنی ساری بادشاہت، اتنی ساری ملکیت اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب جو انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کے لیے ایک ہی اسوہ، ایک ہی نمونہ اور ایک ہی قدوہ ہے، وہ قدوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ انسان اور جنات محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور پھل کھانے سے منع کیا۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو زمین پہ اترنے کا، زمین میں جانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا ہے اور آرام یا پھر متاع دنیا کی حاصل کرنا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مختصر مدت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت یا یہ وصیت کرتے ہوئے انسانوں کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں جاؤ ایک مختصر وقت کے لیے، اور وہاں جا کر تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان کاموں کو انجام دیا جائے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچا جائے، جنت حاصل کرنے کی کوشش ہو، جہنم سے بچنے کی کوشش ہو۔ یہ کوشش اور یہ محنت مومن کو کرنا ہے، یہ بات ایک مومن اور مسلمان کو بتائی گئی۔ لیکن حضرات، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی چکو چون میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی نعمتوں میں
انسان ایسے مصروف ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مال کمانے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، کوئی شخص شہرت کمانے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، کوئی شخص عہدہ اور منصب حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، کوئی حسن و جمال کا دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے، کوئی دنیا کے کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کی اصل سے اس کا مقصد تھا آخرت کے لیے محنت کرنا، جنت کے لیے کوشش کرنا، اس مقصد کو وہ بھلا بیٹھتا ہے، اور اس کی ساری زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا کہ یہ انسان دنیا کے لیے جی رہا ہے یا آخرت کے لیے جی رہا ہے۔ حضرات، آج میری اور آپ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا جو معمول ہے، صبح آنکھ کھلنے سے شام آنکھ بند ہونے تک کے ہمارے جو کام ہیں، ان کاموں کو آپ غور سے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا بڑا وقت، ہماری زندگی کا بڑا حصہ دنیا کے لیے گزر رہا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں، ہم کام میں مصروف رہتے ہیں، شام آتے ہیں، وقت ملا دوستوں کے ساتھ بات چیت میں وقت نکل جاتا ہے، یا کوئی ٹی وی میں مصروف ہے، کوئی موبائل فون میں مصروف ہے، شام ہوتی ہے، نیند آتی ہے، انسان سو جاتا ہے، یہی اس کا صبح شام کا معمول بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کمانے کی فکر دے رہے ہیں یا دین کمانے کی فکر دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی زندگی کا معمول دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے بچے کو دین والا بنا رہے ہیں، آخرت کمانے والا بنا رہے ہیں، یا دنیا والا، دنیا کمانے والا بنا رہے ہیں۔ آپ صبح اپنے بچے کو بیدار کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اٹھو اسکول جانا ہے، تو مطلب آپ دنیا کے لیے اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول سے آنے کے بعد تیار کر کے آپ ٹیوشن بھیجتے ہیں، بچہ 8 بجے تک 9 بجے تک ٹیوشن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، آ کر اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کے بعد کھانے کے بعد سونے کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتا۔ صبح سے شام تک اس کا سارا معمول، اس کی ساری کوشش، اس کی ساری محنت دنیا کے لیے ہے۔ وہ آخرت کب کمائے گا؟ وہ آخرت کے لیے کوشش کب کرے گا؟ آج انسان دنیا کا بن کے رہ گیا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنے والے، آخرت کے لیے محنت کرنے والے، جنت کے لیے آگے بڑھنے والے بہت کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو حضرات، اسی مناسبت سے میں آج کے اس مختصر خطبے میں آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کی مختصر حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمیں کس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا کہ یہ دنیا دراصل کھیل تماشا ہے، یہ دنیا دراصل کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور آخرت کی زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور آخرت کا گھر یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ حضرات، آخرت کے بارے میں اللہ نے یہ جو 2 باتیں بتائی کہ آخرت بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ 2 صفات کو اگر آپ سمجھ جائیں، آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ نامکمل ہے، یہ انکمپلیٹ ہے۔ آپ کو حسن مل جائے تب بھی یہ حسن ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ حسن میں کمی ضرور ہوگی۔ مال مل جائے، ساری دنیا کا مال آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ شہرت مل جائے، آپ کے علاوہ بھی شہرت کمانے والے ہوں گے۔ آپ کو عہدہ مل جائے، اس کے علاوہ اور بڑے عہدے ہوں گے۔ دنیا کی نعمتیں نامکمل ہیں، اور اسی طرح دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ دائمی نعمتیں نہیں ہیں، یہ عارضی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں آپ کو مال مل جائے، سکندر اعظم سے بڑھ کر تو نہیں مل سکتا، جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، لیکن دنیا سے گیا تو دنیا کا کچھ لے کر مال نہیں گیا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو حسن مل جائے، ایک عمر تک آپ کا حسن باقی رہے گا، اس کے بعد وہ حسن ختم ہو جائے گا۔ طاقت مل جائے، ایک عمر تک وہ طاقت باقی رہے گی، اس کے بعد وہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ آپ دولت کما لیں،
دنیا ہی میں وہ دولت رہ جائے گی، آپ اپنی قبر میں تنہا جائیں گے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ نامکمل ہیں اور اسی طرح سے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ بہترین ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں انسان دولت کے لیے، مختصر تنخواہ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک مختصر گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، لیکن آخرت کا آپ حال دیکھیں، آخرت دنیا سے کتنی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے، اور بہت لمبی حدیث ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری جنتی جس کے بعد کوئی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا نہیں ہے، آخری جنتی جسے جنت میں سب سے کم نعمتیں ملیں گی، اس کا حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے ساری دنیا یعنی 10 گنا دنیا کی حکومت جتنی بڑی ہو سکتی ہے، اتنی ساری حکومت، اتنی ساری بادشاہت، اتنی ساری ملکیت اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس کو اتنا کچھ ملے گا کہ وہ ساری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین آخری جنتی کو جب اتنی نعمتیں دے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے درجات جتنے بلند ہوں گے ان کو کتنی نعمتیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اسی آخرت کے سلسلے میں کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، آخرت کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں نہیں۔ دنیا آپ جتنی بھی کما لیں، دنیا کو یہیں آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا میں جو لوگ سمجھدار آئے، جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والے دنیا میں آئے، ان کا تجزیہ آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بہتر انداز سے جانتے تھے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو یا ایک اجنبی انسان ہو۔ ایک مسافر کبھی اپنے سفر کے راستوں سے دل لگا کر کہیں راستے میں رک کر بیٹھ نہیں جاتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی نظر اس کی منزل پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت، یہ نصیحت کرتے تھے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اس دنیا کو سفر سمجھ کر رہو اور منزل آخرت کو بناؤ، منزل جنت کو بناؤ، کوشش جنت کے لیے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم، ساری انسانیت کے سردار ہیں، جن کی سفارش پر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، جن کو اللہ مقام محمود نصیب فرمائے گا، یہ عظیم ترین شخصیت حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت اور معمولی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک حصیر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت عمر کے آنے پر جب اللہ کے نبی ان سے بات کرنے اٹھ کے بیٹھے، حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر حصیر کے نشانات نظر آ رہے ہیں، نبی کے چہرے پر حصیر کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں ایسی حصیر نہیں ہوگی جو اتنی سخت ہو کہ اس کے نشانات ہمارے چہرے پہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حصیر کے نشانات آ گئے ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے نرم و نازک بستر فراہم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما لی ولی الدنیا انما مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، فرمایا کہ عمر میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے،
مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مسافر راستے سے گزر رہا تھا اور راحت حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا، کچھ دیر راحت حاصل کی، کچھ دیر سائے میں آرام کیا، ثم راح وترکھا، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر پھر اپنی منزل کے سفر میں آگے نکل گیا۔ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، مجھے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج کے اس خطبے سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، دنیا کمائیے، اتنی کمائیے کہ آپ کا پیٹ حلال روزی سے بھر جائے، آپ کے بچوں کی تعلیم ہو جائے، رہنے کے لیے چھت کا انتظام ہو جائے، پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن یہ کون سی سمجھداری ہے کہ ہمیشہ کی آخرت کو چھوڑ کر آپ دنیا کے لیے کماتے جائیں، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی مدد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفل چیزیں تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ آج مسجد میں اس وقت جتنے مصلی موجود ہیں عصر کی نماز میں نہیں ہوں گے، مغرب کی نماز میں نہیں ہوں گے، ہم دنیا کما رہے ہیں، ہم دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا آپ جتنی بھی کمائیں، دنیا ہی میں چھوڑ کے آپ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، 3 چیزیں اس کی قبر تک اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک اس کا مال ہے، جو اس کے غلام ہوں گے، جو اس کی سواریاں ہوں گی، وہ بھی اس کے ساتھ اس کے جنازے تک اس کے قبر تک لے جائی جائیں گی۔ دوسری چیز اس کے اہل و عیال ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے، اور اسی طرح سے تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری چیز اس کا عمل ہوگا۔ 2 چیزیں جو انسان کے ساتھ گئی تھی واپس لوٹ جائیں گی، اس کے گھر والے کچھ دیر کھڑے ہو کر روئیں گے، واپس لوٹ جائیں گے، اس کا مال واپس لوٹ جائے گا، اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز اس کا عمل ہوگا، اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز اس کا عمل ہوگا۔ میں یہ حدیث سنا کے آپ کو یہی بات بتانا چاہوں گا کہ جو چیزیں آپ کو چھوڑ کے آپ کی قبر سے چلی جائیں گی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اتنا مال کمائیے جو آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ مال کے لیے عمل کو کبھی مت چھوڑیے، مال کے لیے آخرت کو کبھی مت چھوڑیے۔ مصروفیات کو ایسے بنائیے کہ آپ کا عمل اپنی جگہ چلتا رہے، آپ کا کام اپنی جگہ چلتا رہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں بٹھا کر رکھیے کہ آخرت کو پہلے کمانا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، آخرت کے لیے مقصد کو طے کرنا ہے، آخرت کے لیے محنت کرنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جتنی مل جائے اس کے لیے اتنی کوشش کرنا ہے۔ اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں ملوث ہیں، اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اہل فلسطین اور غزہ کے ہمارے بھائی جو اللہ پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کا تو مددگار بن جا۔ اے اللہ، جو مسلمان بھائی بے روزگار ہو گئے اللہ ان کو روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ، جو یتیم ہو گئے ان کو بہتر کفیل نصیب فرما۔ اے اللہ، جو خواتین بیوہ ہو گئیں اللہ ان کو بہتر سرپرست نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، زخمی ہیں، اے اللہ ان کے لیے علاج کی سہولتیں فراہم فرما۔ اے اللہ، جو قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، مسلم نوجوانوں کو نیک اور فرما بردار بنا، دین کا خادم بنا۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم حکومتوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلم حکمرانوں کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ، علماء اہل سنت اہل حق کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اسلام کی مدد فرما۔
آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.